دور جدید میں مسلمانوں کے لیے بنیاد پرست اور شدت پسند کی نئی اصطلاحات اختراع کی گئی ہیں، اور مفاد پرست جہاں چاہتے ہیں ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان اس اصطلاح کو ایک الزام سمجھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ اسلام امن کا دین ہے اور وہ دہشت گردی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردی سے مراد کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے اس کی وضاحت نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے مفادات کو زک پہنچتی ہے۔ لیکن مسلمانوں پر بنیاد پرستی، شدت پسندی اور دہشت گردی کے الزامات لگا کر وہ اپنے مفادات کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان بنیاد پرست بھی ہوتا ہے اور شدت پسند بھی۔ اگر وہ ایسا نہیں تو وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور جب دل سے اس کا اقرار کر لیا تو سب سے بڑی قوت اور طاقت سب سے بڑی قوت اور طاقت اللہ کی ہے، تو پھر کوئی دوسری طاقت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ گویا بنیاد پرستی ہمارے دین کا جز ہے اور اس سے الگ ہونا مسلمان کے لیے ناممکن ہے۔ دوسری اصطلاح جو اسلام کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ہے شدت پسندی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ مسلمان شدت پسند ہیں، لیکن شدت پسندی اور تشدد پسندی میں بڑا فرق ہے۔ کائنات کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے اور عشق کی علامات جذبہ، جوش اور جنون ہیں۔ جذبات کی شدت اس بات کی عکاس ہے کہ گویا شدت پسندی مسلمان کی روح میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اپنے درست موقف پر ڈٹے رہنا اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انتہائی کوشش کرنا شدت پسندی کے زمرے میں آتی ہے۔ اسلام کی راہ چونکہ صراط مستقیم ہے اور اسلام کی تعلیمات ہمہ گیر اور ہمہ پہلو ہیں، چنانچہ اس تعلیم کو فروغ دینا اور اس کی ترویج کے لیے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر جان و مال کی قربانی دے دینا اور کسی مادی نفع و نقصان کی پرواہ نہ کرنا شدت پسندی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس شدت پسندی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کعبہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمان پہلی دفعہ ان کی تلوار کے سائے میں کھلم کھلا کعبہ شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان کی یہی شدت پسندی بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے، اور کبھی طارق بن زیاد کفر سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے، کبھی عقبہ بن نافع فتح و کامرانی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنا گھوڑا دریائے نیل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی جذبہ شدت پسندی کے تحت محمود غزنوی بت پرست کہلانے کی بجائے بت شکن کہلانا پسند کرتا ہے۔ اسی جذبہ شدت پسندی کے تحت واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوتا ہے، اور یہی جذبہ شدت پسندی ہے جو مسلمان کے دل میں شوق شہادت جگاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شدید جذبہ نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر ایک عظیم مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ عشق اور شوق شہادت اسلام کے بنیادی فلسفے ہیں، چنانچہ ان بنیادی فلسفوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا مسلمان کو بنیاد پرست بناتا ہے، اور یہی بنیادی فلسفے مسلمان کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جوش و جذبہ انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن یہ جذبہ، یہ جوش یہود و نصارہ اور ہنود کے ہاں پایا جائے تو دنیا میں قتل و غارت گری اور خون ریزی جنم لیتی ہے۔
جو در حقیقت دہشت گردی ہے، لیکن اس جوش و جذبے کو دین کے تابع کر دیا جائے تو جذبہ جہاد جنم لیتا ہے، جو دنیا میں امن و سلامتی کا مظہر ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج نوجوانوں کے جوش و جذبے کو رقص و موسیقی، کرکٹ، گیم شو بزنس کی دنیا کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بزدلی اور کم کوشی کے جذبات جنم لے رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کے اس منہ زور جذبے کے لیے راہ متعین کی جائے جو دین اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہو، جو نوجوانوں کے جذبہ محبت و عشق کو مجازی بتوں سے لا تعلق کر کے خدائے واحدہ لا شریک کے وصال کا شوق دلائے۔ اپنے اوپر لگائے گئے شدت پسندی اور بنیاد پرستی کے الزامات پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر محسوس کیا جائے، اس لیے کہ ہم شدت پسند اور بنیاد پرست ہیں، لیکن تشدد اور دہشت گردی ہمارا موقف نہیں، بلکہ ہم دنیا میں امن و سلامتی کے داعی ہیں، اور ہمارے مضبوط عقیدے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔